الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بے حیائی کا عذاب۔ ہمارا یہ دور سائنسی اور مادی اعتبار سے اگرچہ بام عروج پر ہے، لیکن باعتبار اخلاقی اقتدار اور روحانی پستی میں انسانیت کا بدترین دور کہلانے کا مستحق ہے۔ قرآن کریم نے متعدد جگہ شدید عذاب اور قوموں کی جن نافرمانیوں کا جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا تذکرہ کیا ہے۔ وہ ساری نافرمانیاں آج اپنے عروج پر ہیں۔ کفر، نفاق، شرک و فساد، مکر و فریب، دغا و دجل، ظلم و زیادتی اور تکبر و بے حیائی کا جو طوفان سارے عالم میں پھیلا ہے، وہ انسانیت کے لیے سنگین خطرہ بن گیا ہے۔ رب کائنات کی ہر ایک نعمت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے دھرتی دی سجدہ کرنے کو، ہم نے ناچ گانے کی جگہ بنا دی۔ دھرتی دی حلال کاروبار کرنے کو، ہم نے سودی بینک قائم کر دیے۔ وجود دیا اس کی اطاعت کرنے کو، ہم نے اسے گناہوں سے داغدار کر دیا۔ رزق دیا غریبوں اور فقیروں میں خرچ کرنے کو، ہم نے عشرت کے عائش کے اڈے بنا کر تعمیر کر دیے۔ کان دیے قرآن سننے کو، آج ساری نسل موسیقی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آنکھیں دی حلال دیکھنے کو، ہم ٹی وی سے نظر پھرانے کو تیار نہیں ہیں۔ زبان دی اللہ کا شکر اور ذکر کرنے کے لیے اور سچے بولنے کے لیے، ہم نے گالی گلوچ اور چغلی اور تہمت لگانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور بات اگر ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کی ہے تو ہم اس سے آگے ہیں۔ ہم میں اس کے اندر برائیاں بھری ہوئی ہے اور بے حیائی امان اللہ۔ دور حاضر نے بے شرمی و بے حیائی میں جو ترقی کی ہے، اگر قوم لوط انہیں دیکھ لے تو وہ بھی شرما جائے گی۔ اس دھرتی پر آج سے پہلے زنا اتنا عام کبھی نہیں تھا، اتنی آزادی اور بے پردگی کبھی نہیں تھی۔ اس زمین نے اپنے اوپر اتنے ناچ گانے کبھی نہیں دیکھے تھے، اتنا مرد عورت کا آزادانہ ملنا جھولنا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان نے کبھی ایسی بے حیائی جوانی کو نہیں دیکھا تھا۔ بحر و بر، شجر و حجر کی تصویروں میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ بنی آدم اس قدر گر جائیں گے کہ اپنی جنسی ہوس مٹانے کے لیے جنسی کھلونے ایجاد کرنے لگیں گے۔ ہے افسوس، صد افسوس، جب بھی اس بڑھتی ہوئی بے حیائی کا خیال آتا ہے تو قرآن کریم کی وہ آیتیں یاد آتی ہے جو قوم لوط اور اس پر آئے ہوئے عذاب کی خبر دیتی ہے، اور وہ روایت یاد آ جاتی ہے جس میں ارض و سما اور ملائکہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ حکم کیجئے، اے اللہ آپ حکم کیجئے کہ زمین کے نافرمان بندوں سے پاک کر دیں گے ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے محبت رکھنے والا ہے۔ اللہ سے ابھی وقت ہے ہم توبہ کر لے اس بے حیائی سے۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جب ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہو؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی گندگی زیادہ ہو جائے
اور جب بھی اللہ کا کوئی بندہ یا بندی ان سے کہتا ہے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے پردگی چھوڑ دو، اس سے بچو، اس کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا جواب ہوتا ہے یہ تو اولڈ تھنکنگ ہے، پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن اولڈ کی طرف جاتا ہے، قوم لوط کی طرف کیوں نہیں جاتا جسے بے حیائی کے سبب ہی سب سے زیادہ سخت عذاب ملا تھا۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ جتنی بھی نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا ان میں سب سے زیادہ اور خطرناک اور بھیانک عذاب قوم لوط پر آیا تھا۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے اسے اور اس کی قوم کو ڈبو کر مار دیا۔ قوم عاد متکبر ہوئی تو اللہ کے انکار ہوئے تو اللہ نے انہیں آگ کے انگارے برسا کر اور ہواؤں سے اڑا کر ہلاک کیا۔ قوم سمود سرکش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی چیخ سے ہلاک کر دیا۔ قوم نوح نے پانی میں غرق کر دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ قوم شعیب پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مگر قوم لوط یہ ایک واحد بدبخت قوم ہے جس نے وہ بے حیائی کا بازار گرم کیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سو اس قوم پر اللہ نے پانچ اکٹھے عذاب نازل کیے۔ قوم لوط پر زلزلہ آیا، قوم لوط پر پتھر برسے، قوم لوط پر فرشتوں کی چیخ آئی، قوم لوط کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ قوم لوط جہاں رہتی تھی اس خطے اس زمین کو اوپر کی طرف اٹھا کر الٹ کر زمین پر دے مارا تھا۔ پہلی قوموں کے قصے و واقعات قرآن کریم میں اس لیے جگہ دی گئی تاکہ بعد میں آنے والی قوم کے حالات ان کی حالت پڑھ کر عبرت حاصل کرے اور ان کے خطاؤں ان کے گناہوں کا ارتکاب پہلی قوموں نے کیا ہے ان سے مکمل اجتناب کرے۔ یہ تو مالک کا کرم ہے کہ وہ اب تک ہمیں مہلت دیے ہوئے ہے، لہذا قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے کوڑے ہم پر عذاب بن کر برسے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی توبہ کریں اور اپنے دوست و احباب متعلقین سب بھی اس منحوس گناہ سے نجات حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بے حیائی سے اور بے پردگی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔